بسم اللہ الرحمن الرحیم الغناء ينبت النفاق فی قلبی کما ينبت الماء الزرع۔ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل بہت زیادہ موبائل جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان جو ہے موبائل استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور پہلا نقصان یہ ہے، صرف اسی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ موبائلوں پر جو گانے وغیرہ سنے جاتے ہیں اس کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں، اور جو امام گزرے ہیں اور جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ گانے پر کیا فرماتے ہیں۔ تو گانا سننا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے جس میں نفاق پیدا ہو چکا ہو۔ تو جب گانا بندہ سنے اور اسے سر آنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا۔ موبائل پر گانے سننے کی آوازیں لگا کر لوگوں نہ صرف یہ خود گناہگار ہوتے ہو بلکہ دوسروں کو بھی گناہگار کرتے ہو۔ آپ نے اگر گانا لگایا موبائل پر تو جتنے ویورز ہوں گے آپ کو اس کا برابر گناہ ملے گا، اور فعلاً دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ افسوس وہ امت جس کے پیشوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی بتلایا گیا کہ مجھے گانا اور موسیقی وغیرہ کو مٹانے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نماز کا لوگوں کو نماز کا کہو، زکوٰۃ کا کہو، صدقات کا کہو، اسی طرح فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اس بات سے بھی منع کرو کہ یہ گانے وغیرہ نہ سنیں۔ آج اس نبی کے نام لیواؤں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو ان گانے سننے میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور یہ جو ہے آپ کی دیکھی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی عالم کسی کا بیان اگر آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بھی اصلاحی بیان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ساز وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس بیان کا اسے ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو پیچھے ساز لگائے اس کا بھی ساتھ اسے گناہ ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی قلبی کما ينبت الماء الزرع، یعنی گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح کے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ آپ اب سوچیں کہ جب دانہ ڈالا جائے اور اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ کتنا جلدی جو ہے نکل آتا ہے، کتنا جلدی اس سے جو ہے جس چیز کا دانہ ڈالا جائے کتنا جلدی نکلتا ہے۔ تو نفاق بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے دل میں جب گانا سنا جائے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گانا سننا اس کو اچھا لگنے جس میں نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ ایک صالح مسلمان اور نفاق سے خالی مسلمان کبھی گانے کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بندہ قریب جائے گا گانے کے جس کے دل میں نفاق پیدا ہو چکا۔ گانے کا ایسا رواج ہو گیا کہ چھوٹے بچے چلتے پھرتے گانے گنگناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹا بچہ ہوگا اور اس پر لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بچہ، اسے فلاں گانا آتا ہے، فلاں گانا آتا ہے، اور یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ اور یہ سب ٹی وی کی نوستیں ہیں جو حقیقت میں ٹی وی ہے، اور جس کے سارے جہاں میں فحاشی و بیائی کو عام کرنے میں بڑا کردار کیا ہے۔ اچھے دیندار کہلانے والے مختلف ہیلے و بہانوں سے اپنے گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں اور مجھے لعنت قرار پائے ہیں۔ عموماً ٹی وی والے گھروں سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہے حیا کا جنازہ کیسے نکل جاتا ہے کہ ساتھ باپ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور فوش ویڈیو چل رہے ہیں اور وہ خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا حیا رہے گا بیٹی کے دل میں، بھائی کا یا باپ کا یا ماں کا کیا حیا رہ جائے گا؟ تو گانے سننے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا اس بدترین عمل میں سے ہے جس کی سزا جہنم ہے، یعنی جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اگر وہ گانے سنتا ہے۔ امام علی نے فرمایا کہ گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں حیا ختم ہو جاتا ہے، یعنی عورت بے حیا بن جاتی ہے اور مرد جو ہے وہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو کیا رزق میں برکت ہوگی اور کیا جو ہے عبادات میں سرور ہوگا۔ امام حسن نے فرمایا کہ گانا سننے والی کی شفاعت میرے نانا رسول اللہ بھی نہیں کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اس شخص کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفاعت نہیں کریں گے کہ جو گانے سنتا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا گانے سننے والا ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں میرے قاتلوں میں شامل ہو، یعنی جتنا ان کا گناہ ہے جو گانا سنتے ہیں اس کا بھی اسی طرح گناہ ہے۔ اور امام سجاد نے فرمایا جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو مجھے میرے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں، یعنی حضرت حسین کے قاتل مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ اور امام باقر نے فرمایا کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے، یعنی اگر
بندے سے جب گانے وہ سننے لگ جاتا ہے ایک دن وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور امام صادق نے فرمایا جس گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور امام کاظم نے فرمایا مجھے زندان میں سب سے زیادہ تکلیف جس چیز کی ہوتی تھی وہ ساتھ والے گھر سے جو گانے کی آواز آتی، یعنی وہ زندان میں پڑے تھے اور اتنی سخت تکلیف میں پڑے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ تکلیف مجھے کچھ نہیں لگتی تھی اس تکلیف سے جو ساتھ والے گھر سے گانے کی آواز آتی تھی۔ امام رضا نے فرمایا کہ گانے سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور امام تقی نے فرمایا کہ گانے سننے سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو بھی بچہ چھوٹا بڑا جو بھی ہو اپنے ماں باپ کو جو ہے گالی دے رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے جو ہے پیش آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری یہی وجہ ہے کہ سارا دن وہ موبائلوں پر بیٹھ کر گانے سننے رہتے ہیں۔ اور امام نقی نے فرمایا جس کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ کبھی گانے نہیں سنے گا۔ اور آج کل ہم دعویٰ اہل بیت کی محبت کا کرتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے جو دن آتے ہیں جو محرم کے دن آتے ہیں اس میں یہ لوگ شرابیں اور گانے چلائے ہوئے ہیں، اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی گانوں میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہر چیز میں گانا، ہر چیز میں گانا، ایسی چیز ہم اپلوڈ بھی نہیں کرتے کہ جس میں گانا نہ ہو۔ اور امام حسن عسکری نے فرمایا کہ گانا سننا انسان کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یہ بھی وہی ہے کہ زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا جو کہ آخری امام ہے جو کہ آخر میں آئیں گے وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو گانا سنتا ہو اور میرے ظہور کی دعا کرتا ہو اسے چاہیے کہ میرے ظہور کی دعا نہ کرے، کیونکہ گانے سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی مثال کوفے والوں کی طرح ہے جیسے کوفے والوں نے میرے جد حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کربلا بلایا تھا۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ امام مہدی آ جائے اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں دعا کرتا ہے تو وہ امام مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ دعا نہ کرے۔ کیوں دعا نہ کرے؟ اگر وہ گانے سنتا ہے تو وہ اس بات کی دعا نہ کرے کہ میرا ظہور ہو، کیونکہ جب وہ میری صف میں شامل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے جب وہ امام مہدی کی صف میں شامل نہیں ہوگا تو مخالف والی صف میں جو ہے وہ شامل ہوگا اور وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستوں یہ ساری جو باتوں کا یہ جو مقصد تھا یہ تھا کہ ہمیں موبائل استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ اوقات ہونے چاہیے، کسی وقت استعمال کرنا چاہیے کسی وقت نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر نماز کا وقت آ گیا تو اسے رکھ دینا چاہیے، اگر تلاوت کا ٹائم ہے تو تلاوت اس ٹائم کرے، اگر نوکری کا ٹائم ہے تو وہاں نوکری جا کر کرے، کھانے پینے کا سارا دن موبائل میں لگے رہنا یہ فضولیات میں آتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات اگر موبائل استعمال بھی کرنی ہے تو ان گانے وغیرہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو یہ تمام وعیدیں سنائی گئی، تمام اماموں کی وعیدیں سنائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں سنائی گئی، تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں جو ہے اچھی زندگی گزارنے کی اور ہماری جو آنے والی نسلیں ان تمام فتنوں سے اللہ رب العزت ان کو بچائے۔